أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين 29 پارے کی سورۃ المعارج آج الحمدللہ شروع ہو رہی ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا یعنی عذاب مانگا اور کہنے لگا وہ عذاب کب آئے گا جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں جو کافروں پر آنے والا ہے۔ ایک کافر تھا، مکہ کا مشرک تھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا۔ اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے، جو باتیں اس میں صحیح ہیں، ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آؤ۔ یعنی ایک طریقے سے اس نے جرت دکھائی اور کہنے لگا عذاب سے، جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ یہ بہت بڑی جرت ہوتی ہے کہ انسان اس قدر بڑائی اور کبر اور تکبر میں چلا جائے کہ وہ عذاب الہی کو مانگتا ہو۔ تو یہ شخص بدر کے میدان میں بہت بری طرح مارا گیا، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، عذاب آیا۔ تو اس کا جو سوال تھا، عذاب کو دعوت دے رہا تھا، عذاب کا سوال کر رہا تھا کہ کب آئے گا وہ عذاب جس عذاب سے ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی سوال کو اس آیت میں ذکر فرمایا، سأل سائل معنی سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، بے دھڑک اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ انسان کبھی کبھی اللہ کے عذاب کو زبان سے مانگتا ہے، جیسے یہ کافر مانگ رہا تھا کب آئے گا وہ عذاب، اور کبھی کبھی اپنے اعمال بد سے اللہ کے عذاب کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں۔ یہ کسی کافر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مسلمانوں کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے اعمال جیسے سود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے جرائم اور گناہ ہیں جو کہ کھلم کھلا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ہمیں کوئی ڈر نہیں، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ یہ صورت جو ہے دوسری صورت، یہ کافروں کے ساتھ خاص نہیں۔ پہلی صورت سوال کرنا، یہ تو کافر کر رہا ہے، مانگ رہا ہے عذاب، کب آئے گا عذاب۔ لیکن یہ جو دوسری صورت ہے یہ ایمان والوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، ایمان والوں میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں سے بچائے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر آنے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، بچ نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ ذی المعارج جو
چڑھنے کے راستوں سے مراد وہ راستے جن سے چڑھ کر فرشتے عالم بالا تک پہنچتے ہیں، آسمانوں تک پہنچتے ہیں، وہ سارے راستوں کا مالک یعنی آسمانوں اور زمینوں کا مالک، آسمانوں پر پہنچنے والے راستوں کا مالک، اس آسمانوں کے پہنچنے کے مالک کی طرف سے یہ عذاب آئے گا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل اس کی طرف سے ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال۔ اس دن سے مراد مفسرین نے قیامت کا دن لکھا ہے، جو کافروں کو حساب و کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ فرشتے اور جبرائیل روح القدس اس ایسے دن پہ چڑھ کر آسمانوں پر جائیں گے جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کا دن جس دن حساب و کتاب ہوگا اور عذاب کے فیصلے ہوں گے، جہنم کے فیصلے ہوں گے، وہ دن، اس دن کی مقدار کافروں کے لیے 50,000 سال ہوگی۔ حساب و کتاب کا دن اتنا بڑا دن ہوگا کہ کافر بھی اس دن کی سختی سے، یعنی وہ جہنم میں نہیں ڈالا گیا، ابھی جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن وہ دن جس دن فیصلے ہو رہے ہیں وہ دن بھی اتنا سخت ہوگا کہ کافر یہ دعویٰ کر بیٹھے گا، یہ بول اٹھے گا کہ بھائی جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، لیکن یہاں سے روانہ کیا جائے، ہمیں انتظار نہیں ہو رہا، جہنم میں ڈال دو۔ یعنی قیامت کا دن بھی اتنا سخت ہوگا، حساب و کتاب کا دن۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دن، اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن، پکے سچے ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، ان کے لیے قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن کی سختی کو بھی ہلکا کر دیں گے، وہاں کی گرمی سے ہی بچائیں گے، سختی سے ہی بچائیں گے، اور دن کے لمبے ہونے سے بھی بچائیں گے، محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے ساتھ خاص مہربانی ہوگی، لیکن کافروں کے لیے یہی دن بہت سخت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے یہ دن ایسا کر دیں گے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، تھوڑا سا وقت ہوگا، حساب دیں گے، چلے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے احساس ہوگا، انعام ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو۔ جمیلاً مانے اچھا صبر سے کام لو۔ کافروں کی طرف سے پہنچنے والے سوالات اور ان کی طرف سے غلط باتیں پہنچنے پر صبر سے کام لو۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ اس قیامت کے دین کو دور سمجھ رہے ہیں۔ ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قیامت کے دین کو دور سمجھ رہے ہو کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بوڑھا ہوں گا، ابھی تو قیامت بہت دیر سے آئے گی، ہزاروں سال بعد آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس قیامت کے دن کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، یعنی آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، بالکل پگھل جائے گا۔ جو آسمان ہمیں دکھتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ جب آسمان ختم ہو جائے گا تو زمین اور آسمان کا رابطہ ایک ہو جائے گا، زمین والوں کو آسمان تک کے مناظر دکھیں گے۔ ابھی تو زمین والوں کو زمین کے نیچے کے مناظر اور آسمان سے اوپر کے مناظر نہیں دکھتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت جب قائم ہوگی، نفخہ اولا یعنی پہلی دفعہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، پہاڑ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ تو زمین والے کو زمین کا نیچے بھی دیکھے گا جہنم، زمین والوں کو آسمان تک کے ساری چیزیں دکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور اس قیامت کے دن پہاڑوں کو تم روئی کی طرح دیکھو گے۔
جیسے بادل اڑ رہے ہوتے ہیں نا، چل رہے ہوتے ہیں، پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی وہ مخلوق جو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ یعنی پختہ ہوتی ہے، اس کو ہلانا، اس کو توڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. کسی عمارت کو توڑنے کے لیے 2-4 مزدور لگا دیتے ہیں، لیکن پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے مشینیں لگانے پڑتی ہیں. لیکن قیامت کا دن یہ پہاڑ روئی سے بھی زیادہ نرم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناک بات، یعنی اس دن کی شدت کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا شدید ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور اس دن کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو بھی پوچھے گا نہیں. یعنی دنیا کی دوستیاں، رشتہ داریاں قیامت کے دن سب بھول جائیں گے. بلکہ سورہ حج کی ابتدائی آیت ہے کہ ماں اپنے معصوم بچے کو بھول جائے گی، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس سے اندازہ لگائیں گے وہ بچہ جو دودھ پیتا ہوتا ہے، ماں اس کو ایک لمحے کے لیے اپنے سے دور نہیں کرتی، لیکن جب قیامت کا منظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں اپنے بچوں کو پھینک دے گی، دودھ پیتے بچوں کو پھینک دے گی. اتنا شدید دن ہوگا. کیا مناظر ہوں گے، اتنے سخت مناظر ہوں گے. لیکن ان سارے مناظر کی سختیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. تو اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان کر دیں گے. ایمان والوں کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت کر دیں گے آسان سا وقت. سب سے کم وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، سب سے جلدی گزرتا ہے. پتہ نہیں چلا ابھی عصر پڑھی مغرب ہو گئی، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جب ہوگا جب ہمارے ایمان اور اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت اچھی کر دیں گے. اور خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایمان اور اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر یہ دن کی سختیاں دکھ رہی ہیں. جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، بھول جائے گا. باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی، اپنی اولادوں کو بھول جائیں گے، رشتہ داروں کو بھول جائیں گے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی 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 نفسی. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. یبصرونہم، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا جگری دوست ہے دنیا میں، یہ میرا بھائی ہے سگا، یہ میری بیوی ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا باپ ہے. ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. لیکن حال کیا ہوگا کہ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی. مجرم جس کے بارے میں جس کو یہ پتہ چل جائے گا، جب قیامت کے دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہو رہا ہوں. مناظر دیکھ کر زندگی تو بچہ جب پیپر دیتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے نا پیپر میں کتنے نمبر آئیں گے. جس طرح کا پیپر دیا ہوتا ہے اسی طرح کا معلوم ہوتا ہے. اگر ہم 40 نمبر کا پیپر دے کے 100 نمبر کی امید رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. جب ہم پیپر دیں 40 نمبر کا اور امید رکھیں 100 نمبر کی تو ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آخرت میں کوئی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں بنائے گا، سب کا دماغ کھل جائے گا. جیسا کیا ہوگا ویسے ہی اس کو دکھ رہا ہوگا میرے ساتھ ایسا ہونا ہے. تو مجرم جب دیکھے گا کہ آج میری خیر نہیں ہے، دنیا میں جس نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں ذرا کتنی خطرناک حالت ہے. مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دوں جان چھڑانے کے لیے، اپنی بیوی کو دے دوں صاحبتی، واخی اپنے بھائی کو دے دوں، وفصیلتی التی تؤوی اور اپنے وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور زمین کے سارے باشندے سب کو دے دوں، ثم ینجی اپنے آپ کو بچا لوں. حالت دیکھ رہے ہیں؟ اس آیت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں کتنی سخت بات ہے کہ جب قیامت میں کوئی آدمی اپنے کو برباد اور پھنستا ہوا ہلاک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا کہ اب تو میری جہنم ہے، جانا ہے. تو دنیا میں جیسا ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو پھنسا دیا، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیس بدل دیا، جھوٹا وکیل کر لیا، وکیل نے جھوٹا کیس بنا کر خود نکل گئے باہر، اور جو بیچارہ غیب بے گناہ تھا اس کو جیل میں ڈال دیا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے. یہی کام آخرت میں کرنا چاہے گا. یہ کیا چاہے گا؟ کسی اور کو نہیں چاہے گا، سگی اولاد کو چاہے گا اس کو پھنسا دوں میں بچوں. یعنی سگی اولاد کو دنیا میں کبھی انسان برا نہیں چاہتا، دوسروں کو پھنساتا ہے. لیکن آخرت کے مناظر اتنے سخت ہوں گے کہ انسان چاہے گا کہ میرا بیٹا پھنسے، میری بیوی پھنسے، واقعی میرا سگا بھائی پھنسے، میرا خاندان پھنسے، ومن فی الارض جمیعا ساری دنیا پھنسے، ینجی مجھے نجات مل جائے. یہ حالت ہوگی. یعنی قیامت کے مناظر کا اندازہ لگائیں، اتنا سخت دن ہوگا کہ بیٹا، بیوی، باپ، بھائی جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، انسان چاہے گا یہ پھنسیں،
میں بچوں، میری جگہ ان کو پکڑ لو بھائی، مجھے چھوڑ دو۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو انسان بچانے کے لیے دوسروں کو، لیکن دوسروں کو پھنساتا ہے، اپنے سگے بھائی کو نہیں پھنساتا، اپنی بیوی کو نہیں۔ دنیا میں اپنی بیوی بچوں پر انسان مہربان ہوتا ہے، لیکن آخرت کے مناظر اتنے سخت ہوں گے کہ وہ بیوی بچوں سے بھی علیحدگی کا اظہار کر دے گا۔ اندازہ لگائیں، بڑی سخت بات ہے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، ان کو پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جگری دوست کو نہیں پہچانے گا، بیوی بچوں کو نہیں پہچانے گا، یبصرونہم، جبکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کا دوست آپ کے سامنے آ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے ہم نظریں چرائیں گے تو وہ دوست کہے گا بھائی تم نے کیا کری ہے، میرے سے نظریں چرا رہے تھے، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اچھا اب تم آنکھیں چراؤ گے، مجھے دیکھ کے بھاگو گے، تم بھول گئے میری دوستی کو، میرے احسانات کو بھول گئے۔ تو دنیا میں کوئی کسی سے نظر نہیں چراتا، سگا بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، جگری دوست۔ لیکن آخرت میں ایک دوسرے سے نظر چرائیں گے نہیں، دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، پھر بھی بھاگیں گے اس سے، اور بھائی اس کو پکڑ لو مجھے چھوڑ دو، یہ حال ہوگا۔ یہ ان آیتوں کا مفہوم ہے، بالکل صاف مفہوم ہے، یعنی میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ مضمون عرض کر رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں صاف بیان فرمایا ہے۔ یہ آیتیں بڑی انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں، یہ آیتیں ہمیں اٹھا دینے والی ہیں، یہ آیتیں ہماری غفلت کے پردے ہٹا دینے والی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اتنا سخت دن ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے۔ یہ سختی اس شخص کے ساتھ ہے جس نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری۔ اگر ہم دنیا میں اچھی زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی، تو یہ سختیوں سے اللہ بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سختیوں سے بچا لیں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ زندگی بدلنے پڑے گی، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، نیکیوں کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو اس طرح کے مناظر سے اللہ بچا لیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ نہ کرے اللہ بچائے غفلت کی، گناہوں کی زندگی گزاری، تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ مناظر پیش نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک، صلی اللہ علیہ وسلم۔